سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کو یہ معلوم ہوتا ہوگا جب بھی ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک ورڈ دماغ میں گھوم جاتا ہے، صبر۔ آپ کے ساتھ ایسا وہ لازم ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ تو آپ کا نام ہی صبر ایوب کہتے ہیں، حضرت صبر ایوب، آپ کا نام صبر ایوب نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر ایسا جڑا ہوا ہے، جب صبر کا نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، اور حضرت ایوب کا ذکر کریں تو صبر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے، اللہ اکبر، وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے میرے عزیزو، یعنی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، 2000 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کے نبی ہیں آپ ایوب علیہ السلام۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے سب سے زیادہ مال آپ کو دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے جانور تھے آپ کے پاس کہ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا وہ سب کی بڑی بھاری تعداد آپ کے پاس تھی، بہت سارے باغیچے تھے، ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ باغیچے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بعض اسرائیلی روایات یہودیوں کی مکس ہو گئی، خلط ملط ہو گئی ہیں، اور بڑے احتیاط سے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہونہار اولاد بھی عطا کی تھی، بعض روایات میں آپ کے 16 اولاد ہیں، بعض میں 30 ہیں، اور ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت بی بی رحمت۔ تقریباً آپ کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے، 3 لاکھ لوگوں میں آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی اپنی شریعت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، لیکن 3 لاکھ لوگوں میں حضرت ایوب علیہ السلام پر صرف 100 لوگ ایمان لائے تھے، 100 مومنین تھے، اور باقی آپ کے جو غلام تھے اور غلاموں کی بیویاں تھیں اور اپنے گھر والے، یہ کل ملا کر کے تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے، یہ لوگ الگ سے ایمان لائے تھے گھر والے، باقی جو عوام الناس میں وہ صرف 3 لاکھ میں سے 100 لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کے باوجود یہ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے۔ 80 سال کی جب عمر ہوئی آپ کی، سیدنا ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بے انتہا خیرات کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود، یعنی جہاں تک نظریں ڈالیں ان کی جائیدادیں تھیں، باغیچے ہی باغیچے، اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا مال اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ ایوب علیہ السلام اس مال کو اتنا تقسیم کرتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ عام غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، آپ کے اندر ذرا برابر بھی تکبر یا غرور نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو مساکین اور غربا آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، ایوب علیہ السلام انہیں نوازتے تھے، خوب دیتے تھے، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا تمام ملائکہ کو، اے ملائکہ، آج سے ہر آسمان کے فرشتے کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاریں، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتاریں۔ ابلیس لعین، شیطان مردود، ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا، آسمانوں پر یہ جاتا تھا شیطان، اور فرشتوں کی باتیں سن سن کر کے آتا بھی تھا۔ یہ ابلیس گیا، فرشتوں کو دیکھا کہ یہ کچھ الگ ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر، کچھ ہلچل ہے، پوچھا کیا ہوا ہے، کہا آج سے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں، تو وہ جل بھن گیا اور کہا کہ ایوب کے اوپر رحمتیں اتاری جا رہی، کیوں؟ کہا وہ بہت خیرات کرتا ہے، تسبیح و تحلیل اور شکر بہت کرتا ہے۔ تو اس ابلیس نے کیا کہا، اے فرشتوں، یہ تو جس کے پاس اتنا سب ہے وہ کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ جیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی دقت ہوتی ہے، ہاں بہت سارا مال ہے، سب ہے، اس کے لیے عبادت کر رہا ہے، اگر لے لیا جائے نا مال تو دیکھو کتنی شکایت کرے گا اپنے رب کے خلاف۔ اگر مال چلا جائے ایوب کا اور صحت وغیرہ خراب ہو جائے، اولاد چلی جائے، تو پھر دیکھو رب کی کتنی وہ شکایت کرتا ہے۔ سب ملی ہے نعمتیں، اسی لیے وہ عبادت کر رہا ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ کو جلا لایا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق یہ فرمایا، ابلیس لعین، تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی مہلت دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی، جا تجھے، اس نے مہلت مانگی تھی نا، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے، ٹائم دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے۔ آج پھر ابلیس لعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے، ایوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے اس کو کر لے، میرے بندے کو دیکھا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام، ابلیس لعین کو تسلط دینا یہ آزمائشی طور پر تھا، ایسا نہیں کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر، تفسیر میں شیطان خوشی خوشی بھاگا دوڑا آیا نیچے اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے اور بڑی بڑی طاقتوں والے، ان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال اور اس کی جائیداد وغیرہ کے ساتھ میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر کے دکھاؤں گا۔ تو ایک شیطان جن، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں، تم کہو تو ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر کے میں پھونک مار دوں۔ ابلیس لعین نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7,000 اونٹ تھے، 7,000 اونٹ، اور اس سے زیادہ تعداد میں گائیں، اسی طرح کی تعداد کی بکریاں، اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر مویشی آپ کے پاس تھے۔ وہ آیا، جن نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے، اور جو رکھوالے تھے، جو نگہبان تھے، وہ بھی جل گئے۔ اور ابلیس لعین ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا، روتا ہوا ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ایوب علیہ السلام سے کہ دیکھیں ہمارا جو آپ کا جو ریوڑ تھا اونٹوں کا سب جل گیا ہے، ایک ایسی آگ آئی کہ سب کو جلا دی، اور الٹی سیدھی باتیں رب کی شان میں کہنے لگا کہ وہ خدا ہی کیسا ہے جو ہمارے اوپر آگ بھیج دیا، کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی خدا دیکھو کیسا کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، چڑھانے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہی چلا کر کے اس سے کہا کہ اے بدبخت خاموش ہو جا۔ وہ چرواہا بن کر کے آیا تھا، کہا میں اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے، میں جان بچا کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے چلا کر کے اس کو کہا بدبخت خاموش ہو جا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا کچھ مال کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے مولا وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی وقت جاتا تھا، کم کر دیا تو نے، اب ادھر میں وقت زیادہ دے سکوں گا۔ خاموش واپس منہ بسور کر چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا اور مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں آندھیاں لاؤں ایسی کہ پورے کے پورے چھتیں اکھڑ جائیں، تو اس کو ابلیس لعین لے